پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی. اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر ہے. اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے. کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا و صحبت تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے. یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فیل. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندر نہیں ہو سکا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال میں ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فیل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے ظاہر نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ حد کے ساتھ یہ ماغیف عین الطاف فصل. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. میں نے وہ رئیس امروی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے بھی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے.
اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکھی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ لحاظ ظل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرو، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی، یہ تو ہے ظل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان دے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم پر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا۔ ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن۔ یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے، اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل۔ پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا۔ لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شورا بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس نے خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام، کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش، لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگو پے میں سرایت کیے ہوئی ہیں۔ لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا۔ علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے ہیں۔ اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی، اس کا اندازہ کیجئے 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، تو ابھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو۔ تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے، ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی۔ ان کی نگاہیں بہت تیز تھی، گاہ میری نگاہیں تیز چیر گئی دل وجود۔ اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس، اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا مرا یارا غزل خانے شمردن، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے، اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یاد من وز درون من
نجس اسرار بند. میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں, عقیدت مند ہیں, آتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا. وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے, اس سے کسی کو دلچسپی نہیں. یہ جو دور ہے 30 برس کا, میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے. لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا, وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائیں گے. شارح اقبال قرآن, اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف. سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اے کہ شبنم بر زمین افتدئی در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں. ہوش میں آ, تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا, لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی, وہ بھی سانپ بن گئے, تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا. فوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, یہ بربنایت بشری ہے. اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے, بربنایت بشری. یہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا, یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے. اب کیا ہو, تالی پٹ جائے گی. اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو. اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو, ذرا ڈالو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, ڈرو نہیں. وہ جب ڈالا ہے اس نے وہ سارے ہڑپ کر دیے. اس جو بنا وہ اژدہا, وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ, اس وقت اب سجدے میں گر پڑے ساتھ القی السحرۃ ساجدین. اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے, عصائے موسوی بغل میں ہے, سانپوں سے ڈر رہی, در بغل داری کتاب زندگی. اے تو شبنم بر زمین افتدئی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, میری یہ کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم, اس میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا. رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے, مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی, مولوی روم, ان کی جو مثنوی ہے, یہ فارسی زبان میں, پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے, قرآن ہی کے مفاہیم ہیں, قرآن ہی کے مقاصد ہیں, قرآن ہی کا فکر ہے, قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا. منچ گویم وسیاں عالی جناب پیغمبر ولیکن دارت کتاب. میں کیا کروں, وصف بیان کروں مولانا روم کا. وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی. کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان, بالکل یہی بات. جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے, جالندھر کے گرامی, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی, در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال, پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ تماشو. جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں, جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے, گہرائی میں جاتے ہیں, ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبری کی ہے, اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ, ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا, اسلام کے نشأت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں, اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا. مغربی فکر پر تنقید کی, زوردار تنقید کی, ان کی سیاست پر تنقید کی. انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو, سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاصل. حاکمیت تو صرف اللہ کو, کسی کو یہ حاصل نہیں. اللہ کی حاکمیت, انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو, فرعون ہو, نمرود ہو, تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا, یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے, ٹنو, وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی. انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے, وہ کفر ہے, وہ شرک ہے. توحید کیا ہے, اللہ کی حاکمیت. معیشت پر جو ان کا نظام ہے, جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تارو پود بکھیرے ہیں, جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے, ای ملوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینک کیا ہے, یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے. نور حق السینہ آدم ربود,
آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا. اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت. تا کہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور. ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. تہذیب کے اعظم نے ترشوائے صنم اور نئے نئے بت. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. یہ تصورات کا اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ شاعری تو نہیں. نغمہ کو جاؤ من کو جا، سادے سکون بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں. انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر، ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے. اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. 37 تا 38، اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگا. مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں. اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے. نہ علامہ اقبال، علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے. لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی. اور سر توڑ کوشش کی ہے اس وقت تک. یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں. اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک قول اس میں نقل کروں گا. یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی. اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے تلے پس کر رہ جائے. ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے. بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا. اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا. لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب. سرکوڑ کوشش کی ہے، آخر مایوس ہو گیا. اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ گئے. ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال. یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ. کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اشاق ہاشمی کرنے کو ہے، پھر بڑھ پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا.
اور نکل کے سیرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا یہ میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سور تو ایک بار پھوٹ چکا تھا۔ جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا۔ لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگایا۔ وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر 1، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے، یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا۔ لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی۔ It was not a proposal, it was a prophecy, destiny۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بات ساتھ تھی۔ اس میں خلافت کا تو سوال ہے، نام خلافت کا، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان۔ اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے۔ اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہے پازیٹیو انجیکشن۔ یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا۔ اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہے۔ اس زمانے میں احسن اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے۔ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہو گیا ان کے 2 جملے پڑھ کر۔ ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہندوز آر انکوریجیبل۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے۔ 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے۔ محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا۔ تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا، اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا، اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر دیا۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا، مولوی۔ مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، یہ تو شمس تبریز کی صحبت۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا۔ میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں۔ 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں۔ وہاں این جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے، دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی۔ تعزیت اجلاس، الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے۔ Mr. M. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly
one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا, پیش بینی کرنے والا, آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا. To me, he was a personal friend, philosopher and guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح. وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو. وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے, اس لیے کہا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے. If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی, تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے. بلکہ ایک اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ایک جملہ اور. In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, Qaid A'zam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے, یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے, جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے, تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے, سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشست ثانیہ کا کام کر سکے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے, قائد اعظم کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے, انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا. لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے, اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش نہیں کہ جماعت بنے. وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلم کے اوپر مشتمل ہو, جو اسلام پر عمل کرے. بس یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے, علامہ اقبال کی آخری خواہش. یہ پورا ڈاکومنٹ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے. پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو, صدارت کی بنیاد پر نہیں. وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو, اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے. یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے. یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے. اس کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں, جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے, اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. مین تھیم یہ تھا کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے, اسلامی ریاست. اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے, ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے, ہر شخص آ سکتا ہے, نمازی ہے یا نہیں ہے, روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے, قادیانی ہے یا کوئی اور ہے, کوئی بھی ہو, نہ مسلمان کا ہونا چاہیے. مسلم لیگ کا تو معاملہ کیا تھا؟ اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم ہے. یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے. مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے. مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں, اس سے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے, مسئلہ قومیت کے نام سے. اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد ہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں, یہ ان کے زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے. ظاہر بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو, فلسفی ہو, اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے, ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. لہذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے
وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی. ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، کیونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا. اور دوسرے جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی نوجوان کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے. ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال. اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں. اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے. میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائے گے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے. اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی. یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کی ذہن میں تھی. آخری دنوں کے ان کے دو اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باغ آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت. اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے، جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہ ہے. پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے. ایسی بات غلط. یہ زبور عجم کی نظر سنا رہا ہوں آپ کو. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے. لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے. اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے. شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے. اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے. تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے. خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، اس وادی، کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا. اور حضور کی حدیث ہے، یخرج الناس من المشرق یوقعون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی. اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و متخالفی نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں. دانائے راز جو ہے وہ روز روز پیدا نہیں ہوتا. عمر ہا، نسل بعد نسل، حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برآمد ہوتا. تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد. اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا. البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے اس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اتنی انتہا کو ہے. چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمان خون گشت و از رگھائے ساز آیت بروں. اے لوگو، میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو. میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے. نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. از رگھائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا. چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے. مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہیں، اور لوگ بھی بہت سے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں رگھائے ساز اقبال. لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگھائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے میں.
یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں, اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے. ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہے, ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے, وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں. یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیا دوں, یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے. ایلیمنٹس, سالمات, ایٹمز, انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے. یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو, بہت گھٹیا. یہ گھٹیا دنیا جو ہے, یہ تو دنیا زمین. یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے, یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ و گستاخ ہے, کس طریقے سے شکوہ کیا اللہ سے. تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیا دوں. یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں, جتنے بھی شاخیں ہیں, جتنے بھی گریڈز ہیں, اور ہندوستان میں چار واک ہے, جین مت ہے, بدھ مت ہے, اور سانک درشن, یہ سب اسی کے ہیں. یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا, اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا. دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے, مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے. ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون, ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین, ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا. کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا, قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں, ہم خادمان, ہم حاضر ہیں, ہم سب کام کر رہے ہیں. ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے, تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی. یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیا دوں, ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون, اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو. یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی. اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا, وہ خیر اصل نام یہ رکھا گیا ہے, اب اللہ جانو گا, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے. لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے, کن فیکون, آج معلوم ہوتا ہے کہ اس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے. یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روز, چراغ مصطفی سے شرار بولابی, یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ختم ہونے کو, اقبال نے بھی اس کو کہا ہے, دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے. اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شر کا, شرک کا, الہاد کا, یہ سارے بے حیائی کا, بے شرمی کا, سودی نظام کا, انسانی حاکمیت کا, یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو. اور اس کے بعد اب لافزری کر رہا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی ویسٹرن امپیریلزم, ملوکیت کا خواب, دنیا فتح کرو, کولونائز کرو. یہ پہلا خواب تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خواب کا جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے. سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو, وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر. ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے, انہیں فتح کریں گے, تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا, خوریزی بھی تو ہوگی. وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں, ہمیں ماریں گے. تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے, مالیاتی امپیریلزم, یہ اب ہے. یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے توڑا مسجدوں, دیروں, کلیسا کا فسون.
یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا. کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی. بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ. لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا. اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک. وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا. بڑے خدا کا انکار نہیں تھا. اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں جہاں پورا ہمارا نظام ہم چلائیں. وہی آپ کے سوورنس. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں. لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے. تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا. تقدیر ہے، طلب تقدیر، تقدیر کے حوالے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے. منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے. منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے. میں نے اس کے بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو. جمع فغوا، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سیت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا. یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا. تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے. یہ لفظ نہیں کر رہا ہے لفظ. کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی، کچھ ساتھیوں کی بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا. چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کو دل جوئی کرنا، کو حوصلہ دینا. کام کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند. کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا. یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. آپ نے جو فرمایا سچ کہا. یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے. اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند غیرت نتیج میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے، وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی. معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچا ہوا. آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے موجود. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے. عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے. وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں.
مختتر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود، مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو۔ نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں، رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے، ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ تقدیر قلب تقدیر ہے، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے آپ مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خواب۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ یہ ہے حیوان کی سطح پر، حیوان کی سطح پر، حیوان کی سطح پر آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجے جاؤ، اپنے آپ کو رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی نکالا، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں، اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے ایپ بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کرے، تسلیم نہیں کرتے، ذہن ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ نہیں، ہرگز۔ جیل کاٹی، ماریں کھائیں۔ شاگرد نے، قاضی ابو یوسف، عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمینیں خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کے مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30,000 منصبدار ہے، یہ 20,000 منصبدار ہے، یہ 10,000 ہے، یہ 5,000 ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا دو، جواز ہے۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ،
سود کی بھی ایک گنجائش اسلام نے پیدا کر دی. یہ ہماری فقہ، جان لیجیے فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے. اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعض جو طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے. تو اب یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، قلب تقدیر ہو جانا. کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی، طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس. اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے، حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے. پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا. کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی پیسے تھی نہیں. 2 ہی چیزیں تھیں، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں. 2 ہی تو کام کیے انہوں نے. انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں، لوگ کام چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی کی بات ختم ہو گئی. دوسری، انہوں نے منگائی کینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب کینچی سے شریڈر، اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا آسان کام ہو جاتا، وہ کینچی سے ساری قطع کر کے پھینک دی، کوئی جاگیر. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی، یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے. تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفیوں ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے. علم کلام بھی یہی کرتا ہے. مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہے؟ صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم؟ یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہیں، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے تمام کا کہ ان کو حل ممکن نہیں. قرآن نے، حدیث نے ان کو چھیڑا نہیں ہے. اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہیں پر بحثیں ہونا. میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے. ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سفر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے. یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں. انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے جو ٹاپ کے علماء 2 جن کا میں استعلام نہیں دینا چاہتا، کہیں خامخواہ ایک سوئے زن اشخاص سے نہ ہو جائے، جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ. اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسائل بڑے علماء، منطقی علماء اس پر. تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام. یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اس اقبال کے زمانے میں شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، واللہ عالم. بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیوں گھبرا رہے آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام.
یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نا امیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام؟ دوسرا بشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے؟ جسے نے خدا کی بات کی ہے، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا